بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ انٹرنیشنل پرائم ٹائم کا آغاز کرتے ہیں۔ آج تاریخ ہے 9 سپٹمبر 2023، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنی انٹرنیشنل پرائم ٹائم کا آغاز کریں، آپ کے ساتھ ایک بریکنگ نیوز شیئر کر دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ارشد شریف جو ایک بہت بڑا نام تھا صحافت کے اندر، جو ریسرچ کے لیے مشہور تھے اور اندر کی خبر لانے کے لیے مشہور تھے، جن کا اب تک تو کوئی ثانی نظر نہیں آتا، ان کو شہید کیا گیا کینیا کے اندر۔ لیکن اب جو ہے، اب صورتحال یہ ہے کہ ان کی وائف جو ہے وہ روزانہ وہ عدالت پہنچ جاتی تھیں انصاف مانگنے کے لیے۔ تو اب جو کام کیا گیا وہ یہ کہ ارشد شریف کی اہلیہ اور پروڈیوسر علی عثمان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں۔ یعنی کہ ظاہر بات ہے، دیکھیں عدالت کا ٹائم بہت قیمتی ہوتا ہے، اور اگر وہ یہ پریشر محسوس کرتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے وہ اس قدر انصاف کا تقاضا کر رہا ہے، تو اسے کس طریقے سے آپ سیٹل ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ تو اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ ان خاتون، یعنی کہ جو شہید ہوئے ہیں، ان کی وائف کی ہوئی، ان کے ہی وارنٹ جاری کر دیے جائیں تاکہ یہ خود چھپتی پھریں۔ اچھا اقدام ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو اور پریشر دینا ہے تو آپ کو ان کے بچوں کو بھی وارنٹ کرنا پڑے گا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے ان کو اریسٹ کرنا زیادہ مناسب رہے گا، تاکہ ان کو جو ہے یہ چیز بھول جائے کہ جس غم میں وہ بھی تھے، کیونکہ انسان کو دوسرا غم دے دینا چاہیے تاکہ وہ اپنا اصل غم بھول جائے۔ تو اگر ان کو بند کر دیا جائے، بلکہ ان کی والدہ کو بھی بند کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ خاتون بھی جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ اس میں لگی رہتی ہیں، تو یہ سب سے بڑا اچھا عمل ہوگا، کیونکہ اس سے عدالت کا قیمتی ٹائم بچے گا، اور وہ جو بار بار تقاضا ہوتا ہے، بار بار پیشیاں، ڈیٹس اینڈ ایوری تھنگ، ڈسٹربنس ہوتی ہے، سیدھی سی بات ہے، تو اس سے بچا جا سکتا ہے۔ تو یہ اقدام ہے، اس کے بارے میں جو بھی آپ کی رائے ہو آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ دوسری بات آپ سے یہ کر لوں کہ کل جو ہے وہ سنڈے ہے، کل آپ کو میں ایک ویڈیو دوں گا 20 جغرافی فیکٹس کے حوالے سے۔ تو ایس قسم کے فیکٹس ہوں گے جغرافیائی حوالے سے، جو آپ کو نارملی اسکول میں نہیں پڑھائے جاتے، اس دنیا کے حوالے سے آپ کو نہیں بتائے جاتے۔ تو کل آپ کو ملے گی ویڈیو، خود بھی دیکھیے، بچوں کو بھی دکھائیے، شیئر بھی کیجیے، چینل کو سبسکرائب کریں گے تو آپ کو ملتی رہے گی اس قسم کی بھی نالج۔ سنڈے کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ لیکن شروعات کرتے ہیں آج کے پرائم ٹائم کا، اور شروعات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ مراکش میں جو آج تباہی مچی ہے، اور جو ویڈیوز اب آپ کے سامنے وائرل ہو رہی ہیں، تباہی کی ایک داستان ہے جو رقم ہو رہی ہے۔ اور اب تک جو صورتحال ہے وہ اگر بی بی سی کو میں کور کروں تو 1037 افراد اس ٹائم تک ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایک قیامت صغریٰ تھی جو برپا ہوئی، اور اگر آپ دیکھیں سڑکوں پر نکلنے والے بتاتے ہیں کہ تمام کی تمام عمارتیں زمین بوس ہو گئیں، کوئی بھی زمین کے وہ نہیں بچی۔ اور اس کو اردو میں موراکو بولتے ہیں، ہم لوگ مراکش بولتے ہیں، اور انگلش میں موراکو بولتے ہیں، تو یہ وہی ہے، ایک ہی بات ہے۔ ہم مراکش بول رہے ہیں، وہ موراکو بولتے ہیں۔ یہ وہی ملک ہے جس نے حال ہی میں نام وہ خبروں میں آیا تھا جب اس نے اسرائیل کے ساتھ اپنی دوستی بڑھائی تھی، اور اس کے بعد جو ہے ایک علاقہ جو اس کا سہارا کا علاقہ تھا، جس کو ایڈمٹ کیا گیا کہ یہ آپ کا ہے، وہ ڈیل جو ہوئی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی، تو یہ خبروں میں آیا تھا۔ ہم نے موراکو پر بہت ساری بات کی تھی، بیوٹیفل کنٹری، مگر اب وہ بیوٹیفل کنٹری جو ہے وہاں پر ایک قیامت برپا ہوئی ہے۔ تو اس کے بارے میں جو ہے جو بھی اپڈیٹ آئے گی کل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگلی خبر دے دوں، اور وہ یہ ہے کہ جو G20 ہے، جس میں پیوٹن شامل نہیں ہیں، جس میں شی جی پنگ شامل نہیں ہیں، تو یہی دو افراد ہیں جو جہاں پر شامل نہ ہوں تو میں ویسے بھی اس اجلاس کو اتنی اہمیت کا حامل قرار دے نہیں سکتا، سیدھی سی بات ہے۔ اور اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اگر پیوٹن نہیں ہے، اگر شی جی پنگ نہیں ہے، تو مجھے اس کے اوپر بات کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ کیونکہ جہاں بائیڈن ہے، مودی ہے، یا وہ جو آپ کو پتہ ہے رشی سناک نو ویلیو، آسٹریلین نو ویلیو، ٹروڈو وہ کیا بولے گا بیچارہ۔ اس طریقے سے اس G20 میں کیا ہونا تھا، لیکن کیا ہے کہ لوگوں کی نظر ایک ہی بات پہ تھی کہ کیا انڈیا اوپنلی، اب تو وہ بھارت کہتا ہے اپنے آپ کو، کیا بھارت اوپنلی کرٹیسائز کرے گا یوکرین کو؟ تو وہ سنا ہے کہ انہوں نے وہ نہیں کیا ہے، انہوں نے لگی لپٹی ہی بات کی ہے، اور انہوں نے گھما پھرا کے ہم یہ چاہتے ہیں، ہم وہ چاہتے ہیں کر کے اس نے ٹائم نکالا ہے، ٹائم پاس کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور آپس کی بات ہے، تمام لوگوں نے ہی ٹائم پاس کیا ہے، کیونکہ جو لوگ بھی آئے تھے وہ اپنا موقف لے کر آئے تھے، اور اپنا موقف رکھ کے چلے گئے، لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم متفق ہیں۔ جبکہ
اگر آپ سے میں ایک بات کہہ دوں، آپ کہتے ہیں، آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کیا متفق ہیں، مجھے آپ بتائیے. بائیڈن کہہ رہا ہے کہ یوکرین کے علاوہ بات نہیں کرنی، مودی کہہ رہا ہے کہ میں یوکرین کے اوپر سپورٹ نہیں کر سکتا. متفق کس بات کے ہیں؟ دو ہی ملک متفق نہیں ہیں G20 کے، تو آگے کیا بات کروں؟ میزبان متفق نہیں ہے. 12 لوگ کہہ رہے ہیں ہم متفق ہیں تو ہم مان لیتے، چھوڑ دیجیے. یہاں پر ایک بہت بڑا اقدام جو ہے دیکھنے میں آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایلون مسک نے ایک قدم اٹھایا اور اس نے یوکرین کو سیٹلائٹ کا استعمال جو روکا تھا، اس نے کہا کہ ہونے والا یہ تھا کہ یوکرین کرائمیا کے اوپر اتنا بڑا حملہ کرنے والا تھا، رشیا کا کرائمیا، کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. میں نے اس حملے کو روکا ہے، کیونکہ اگر وہ حملہ ہو جاتا تو اس کے بعد جو رشیا حملہ کرتا آپ کرائمیا بھول جاتے. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس جنگ کی جو شکل آنے والی تھی میں نے اپنا کردار ادا کیا ہے. تو اگر ایلون مسک نے کیا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور اس نے یہاں پہ بتایا ہے ایک ٹویٹ کے ذریعے، اس نے پوری بات یہاں پہ لکھی ہے. اس نے کہا کہ یوکرین کی جانب سے ان کے سیٹلائٹ لنک استعمال کرنے کی درخواست مسترد کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن موجود نہیں تھا، کیونکہ ایسی صورت میں اسپیس ایکس ایک بڑے جنگی عمل کا مرتکب ہو جاتا. اور ایلن مسک نے یوکرین کی جانب سے درخواست سے متعلق کیس کسی تاریخ کا ذکر نہیں بتایا. تاہم یہ واقعہ 2022 میں پیش آیا جب یوکرین نے سب میرین ڈرون کی مدد سے روس کے ساحلی علاقوں پر حملہ کیا تھا. اور یہ میں کہتا ہوں بہت بڑا کردار ہے. اس نے صاف کہہ دیا کہ یوکرین مجھ سے کیا چاہتا تھا اور میں نے اسے کیوں منع کیا، اور اس کے بعد جو ہے کرائمیا جو ہے آج محفوظ ہے. آگے بڑھتے ہیں. روس کے قبضے میں لیے گئے یوکرین علاقوں میں انتخابات کروانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، جس کو ظاہر سی بات ہے کہ جو یوکرین ہے اس نے افسوس کا اظہار کیا ہے، اس نے انکار کیا ہے، اس نے اس کو مسترد کر کے کہا ہے کہ اس کو روک دیا جائے. لیکن یہاں پر جو علاقے ہیں اس میں ڈونسٹک بھی ہے، لوہانسک بھی ہے، خیرسن بھی ہے، زیپوریزیا بھی ہے، جس میں روس جانب سے تعینات شدہ قانون سازوں کے لیے ووٹنگ پہلے ہی شروع ہو چکی ہے، جو اتوار کو ختم ہو جائے گی، یعنی کل ختم ہو جائے گی. اور اس کے حوالے سے جو ہے جو کچھ بھی اپڈیٹ آئے گی آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ڈونسٹک میں اور لوہانسک کے اندر پہلے ریفرنڈم بھی ہوا تھا، جو تقریباً 90% سے زیادہ کے اوپر وہ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم رشیا کے ساتھ ہیں. اور یہی 4 علاقے ہیں جو اس ٹائم روس کے قبضے میں ہیں، اور یہ وہی 4 علاقے ہیں جو پہلے 2 فروری 2022 سے پہلے وہ یہ علاقے کس کے تھے؟ یہ علاقے یوکرین کے، باقاعدہ یوکرین کے تھے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ اس میں کیا گڑبڑ تھی، تو اس گڑبڑ کو بتانے کے لیے یہی کافی ہے کہ ان علاقوں کے اوپر ڈونسٹک اور لوہانسک کے اندر یوکرین نے جہاز کے ذریعے بم گرائے. تو اس پر رشیا نے کہا کہ آپ بمباری نہیں کریں. تو وہ کہتے ہیں یہ میرا علاقہ ہے، جس طرح انڈیا بولتا ہے نا میں جو مرضی کروں، میرا اندرونی معاملہ ہے. تو یہی الفاظ کہے یوکرین نے کہ یہ میرا اندرونی معاملہ ہے، میں اس کو بم ماروں، میں اس کو ایٹم بم ماروں، آپ کون ہوتے ہیں بولنے کے لیے. تو آج وقت کیسے بدلا ہے کہ اس علاقے میں روس بیٹھا ہوا ہے، حکمرانی کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ اندرونی معاملہ کرنا چھوڑ دیں تمام ممالک، کیونکہ آج کل اندرونی معاملے جو ہیں وہ آپ کے لیے غیر ہو جاتے ہیں. تو اگر اب یوکرین کو وہاں جانا ہوتا ہے تو اس کے لیے پرمیشن ہی نہیں ہے. تو جو علاقے اندرونی معاملے ہیں انڈیا کے، اس کو وہ انصاف کے ساتھ ڈیل کرے. یہاں پر ایک بہت بری خبر دینے لگا ہوں میں آپ کو، اور وہ یہ ہے کہ OIC نے بھی مسجد اقصی کا جو باب الرحمہ ہے وہاں پر اسرائیلی فوج کی توڑ پھوڑ کی مذمت کی ہے. اور میں نے آج کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں جو اشوک سوائن نے بھی شیئر کی ہے، اور بہت سارے لوگوں نے شیئر کی ہے. میں دیکھ رہا تھا وہ اس کو کرنے سے پہلے، تو اس سب نے کہا کہ دنیا کی ظالم ترین فوج اگر دنیا میں کسی ملک کے پاس ہے، مطلب یہ سب کہہ رہے ہیں، میں نہیں، ہم پاکستانی نہیں کہہ رہے، سب کہہ رہے ہیں، وہ اسرائیل کی ہے. اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر وہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ یہاں پر باقاعدہ جو باب الرحمہ کا اس کا اٹوٹ حصہ ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے مسجد اقصی کے اوپر حملہ کیا ہے اور اس کا ایک گیٹ، پراپر گیٹ توڑ دیا ہے. یہ آغاز ہے، یہ کیا ہے؟ اور جس طریقے سے انہوں نے ایک عورت کو آج جو میں نے ویڈیو دیکھی ہے مارا ہے، یقین جانیے کہ میں اس بات کو ایڈمٹ کرتا ہوں کہ بالکل سب سے زیادہ جو ہے وہ ایک وحشی، یعنی کہ یہ لوگ اس طرح کرنے کے بعد سعودی عرب سے ڈیل کی بات کر رہے ہیں، کون اس کو مانے گا؟ اور اس کے بعد یہ ہم سے بات کریں گے، کون اس کو مانے گا؟ OIC کہنا ہے کہ عالمی برادری خصوصاً اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل فلسطینی عوام، فلسطینی اراضی اور مقدس مقامات کی مسلسل اور کھلی خلاف ورزیاں بند کرانے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرے. یہ آپ کہتے رہیے، وہ نہیں کریں گے کیونکہ مسلم کنٹریز آر ناٹ انٹرسٹڈ.
جب تک مسلمان کنٹریز ہی انٹرسٹڈ نہیں ہوں گی تو یہ چیز تو فیل ہی نہیں ہوتی ہے اقوام متحدہ کو، کیونکہ اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ تو جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے نام پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے نا؟ آپ اقوام متحدہ سے تقاضا کر رہے ہیں، یہ چھوڑ دیجئے اقوام متحدہ کو، اس کے اندر کوئی ایسا اقدام کرنا پڑے گا کہ جس سے اسرائیل جو ہے اس کو اس بات کو زور پہنچے کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو میرے ساتھ یہ ہوگا۔ اب وہ جو بھی ہوگا، لیکن آپ کو ایک چیز خود ہی طے کرنی ہوگی، یہ کام اقوام متحدہ کا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ کام مذمت کا نہیں ہے، اس کے اندر آپ کو پہلی بار زندگی میں غیرت دکھانی پڑے گی۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ، اللہ حافظ۔